ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت مفتی عصام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، ان کی ملاقات ہوئی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حاتم اصم، مفتی عصام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، مجھے بھی بتا دیں، میں بھی سیکھ لوں گا۔ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور انداز عام لوگوں سے اور عام علماء سے یقیناً مختلف ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا۔ آپ ذرا مجھے اپنی نماز کی کیفیت بتا دیں کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا جاء وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آتا ہے، قمت، تو میں نماز کے لیے تیاری کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، فاتوضأ وضوءا ظاہرا ووضوءا باطنا، اور وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ظاہری وضو بھی کر لیتا ہوں، باطنی اور روحانی وضو بھی کر لیتا ہوں۔ مفتی عصام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت ظاہری وضو تو ہمیں معلوم ہے کہ آدمی چہرہ دھوتا ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے اور پیروں کو دھوتا ہے، لیکن باطنی وضو یہ کیا چیز ہے؟ پہلی بار میں سن رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، اما الوضوء الظاہر فاغسل الاعضاء بالماء، ظاہری وضو تو یہ ہے کہ میں اپنے جسم کے اعضاء کو پانی سے دھوتا ہوں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، سر کا مسح ہے، پیروں کو دھونا ہے، پانی سے دھو لیتا ہوں۔ وَأَمَّا الْوُضُوءُ الْبَاطِنُ، اور باطنی وضو، اسپریچول ایبلوشن، روحانی وضو، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَأَغْسِلُ الْأَعْضَاءَ بِسَبْعَةِ أَشْيَاء، 7 چیزوں کے ذریعے میں باطنی وضو کرتا ہوں، 7 چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں بالتوبہ، وضو کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے جب آدمی چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے جو گناہ کیا وہ گناہ جھڑ کر نیچے گرتے ہیں، ہاتھوں سے جو گناہ کیا پانی کے قطروں کے ساتھ ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، پیروں کو دھوتا ہے، غرض ہے کہ وضو کے پانی سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے گناہ ٹپک کر نالی میں بہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ظاہری وضو ہے۔ باطنی وضو یہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، چہرے کے جھڑ رہے ہیں، زبان کے جھڑ رہے ہیں، آنکھوں سے جو گناہ کیے، بد نظری ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا، لالچ کی نگاہوں سے کسی کی دولت کو دیکھا، وہ سب جھڑ رہے ہیں۔ یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اور میں ان تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کہ میں توبہ کر رہا ہوں، اور جو گناہ جھڑ گئے میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، شرمندگی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ وَتَرْكِ حُبِّ الدُّنْيَا، دنیا کی ناجائز محبت کو دل سے نکالتا ہوں۔ وضو کرتا ہوں تو دنیا کی جو ناجائز محبت ہے اس کو اپنے دل سے نکالتا ہوں۔ وَتَرْكِ ثَنَاءِ الْخَلْقِ، وَتَرْكِ حُبِّ ثَنَاءِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کی تعریف کی جو محبت ہے اس کو اپنے دل سے نکالتا ہوں کہ لوگ میری آ کر تعریف کریں گے، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بہت نمازی ہیں، بہت دیندار آدمی ہے۔ اس طرح کی جو تعریف لوگ کرتے ہیں
میں اس تعریف کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تو تجھے راضی کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ وَتَرْكِ الْغِلْ، اور میں اس خیال سے وضو کرتا ہوں کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اپنی نماز کے ذریعے، اپنے وضو کے ذریعے میں کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالوں گا کہ لوگ مجھے اللہ والا کہنے لگے، لوگ مجھے بہت بڑا دیندار کہنے لگے۔ تو وہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس وضو سے، نماز سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا ہوں، یہ خیال کرتے ہوئے وضو کرتا ہوں۔ وَتَرْكِ الرِّيَاسَةِ، اور میں اس نماز کے ذریعے، اپنی نیکی کے ذریعے کوئی عہدہ، کوئی مقام لوگوں سے حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ وَتَرْكِ الْحَسَدِ، اور اپنے دل سے حسد کو بھی نکالنے کے ارادے سے میں وضو کرتا ہوں۔ مفتی عصام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت آپ کا جو باطنی وضو ہے بڑا عجیب و غریب وضو ہے، اچھا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ بتا دیں۔ تو کہنے لگے ثم اذهب الى المسجد، پھر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں۔ فابسط الاعضاء، نماز کو جانے کے بعد اپنے جسم کے سارے اعضاء کو نماز کے لیے ڈھیلا ڈھالا بنا دیتا ہوں، سستی نہیں کرتا، ہاتھ بھی بالکل چست ہیں، ذہن بھی بالکل حاضر ہے، دل و دماغ سے میں نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، اور آ کر کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں۔ فأرى الکعبہ، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں گویا میری آنکھوں کے سامنے کعبۃ اللہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے گویا خانہ کعبہ ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فاقوم بین حاجتی وحضری، اور میں نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ اللہ پاک میری اس نماز کو قبول فرمائے گا اور میری اس نماز کو جنت میں جانے کا سبب بنائے گا، اس نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے، جہنم کے خوف سے میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا یہ خیال لے کر کے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور واللہ ناظری، میں تو کھڑا ہوا کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس خیال سے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں۔ والجنت عن یمینی، جنت میری داہنی طرف ہے، والنار عن شمالی، اور جہنم میری بائیں طرف ہے۔ واقوم علی الصراط، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر اپنا پیر رکھے ہوا ہوں۔ وَمَلَكُ الْمَوْتِ خَلْفَ ظَهْرِي، اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ آخِرُ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا، اور میں اس گمان سے یہ نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے زندگی ملے نہ ملے مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں یہ خیال کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی زندگی کی یہ آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ وَأُكَبِّرُ، اور میں تکبیر کہتا ہوں بالاحسان، نیت باندھتا ہوں اور تکبیر کہتا ہوں نہایت اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نیت باندھتا ہوں، تکبیر کہتا ہوں اللہ اکبر۔ اور میں جب نماز پڑھتا ہوں وَأَقْرَأُ بِالتَّفَكُّرِ، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا جو معنی ہے، مطلب ہے، اس کی طرف کانسنٹریٹ کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَقْرَأُ بِالتَّفَكُّرِ، کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو میں بالکل متفکر ہو جاتا ہوں، قرآن کی آیات کو سوچنے لگتا ہوں اور اس کے بعد پڑھنے لگتا ہوں توجہ کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَأَرْكَعُ
وَأَرْكَعُ بِالتَّوَاضُعِ، نہایت عاجزی کے ساتھ میں اپنی کمر جھکاتا ہوں، رکوع کرتا ہوں۔ وَأَسْجُدُ بِالتَّضَرُّعِ، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ایسا میں گویا کہ تصور کرتا ہوں کہ میری پیشانی اللہ کے پیروں کے سامنے ہے، اللہ کے پیر پر میرا سر پڑا ہوا ہے، اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہوں، اپنی ناک کو زمین سے رگڑ رہا ہوں۔ وَأُسَلِّمُ بِالْإِخْلَاصِ، نہایت اخلاص کے ساتھ میں سلام پھیرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر فرمایا فَهَذِهِ صَلَاتِي اُصَلِّیہا مُنذُ 30 سنہ، یہ وہ میری نماز ہے جس کو میں 30 برس سے پڑھتے ہوئے آیا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو طریقہ ہے میری نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ وہ طریقہ ہے جس سے میں اپنی نماز کو ادا کرتا ہوں، 30 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی عصام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا ایسا عمل ہے، ھذا شیء لا یقدر علیہ غیرک، کہ آپ کی یہ جو نماز ہے ایسی نماز ہے آپ کے علاوہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے، یہ تو آپ ہی جیسے لوگ کر سکتے ہیں۔ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، مفتی عصام ابن یوسف نے جب پوری نماز سنی تو اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی بھی بھیگ گئی، بہت زیادہ روئے کہ میری نماز کیا ہے اور حضرت کی نماز کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہمیں دیکھے کہ ہم میں سے کون اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے، نماز کیسی وہ پڑھتا ہے، وضو کیسے وہ کرتا ہے، زکوٰۃ کیسے دیتا ہے، روزہ کیسے رکھتا ہے، حج کیسے کرتا ہے۔ تو ہمیں نہایت اخلاص کے ساتھ عبادات کرنا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔